چند نصیحتیں میری سن لو کہ جانے کے وقت اچانک کوئی موت آئے تو اتنی تیاری تو رہے کہ پھر میرے بعد میرے گھر والے یا کوئی دیکھے تو میرے اوپر وہ لان تان تو نہ کرے۔ کچھ چیزیں صاف ستھری رکھو، اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو، اور اپنے پاس موجود چیزوں میں سے دو چیزوں کو صاف رکھو۔ ایک تمہارا موبائل ہے اور ایک تمہارا دل ہے۔ تقریباً دونوں کے حالات آج ویسے ہی ہو گئے۔ موبائل نکال لو تو زیادہ دیر تک شاید زندہ نہیں رہے گا، جیسے دل نکال لو تو زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ سیم تقریباً ہو گئے۔ یہ تو میں اسی ہی کہہ رہا ہوں، ورنہ موبائل کی حیثیت دل کے برابر نہیں ہے۔ آج بنا لیا گیا اس طرح سے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ایک خاتون اس بات کا آج بھی پچھتاوا کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی بڑی عزت کرتی تھی، بہت عزت کرتی تھی اور بہت محبت بھی کرتی تھی۔ اچانک میرے شوہر کا انتقال ہوا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، اور اس کے بعد ساری چیزیں میرے پاس آ گئی، وراثت کی ہو یا گھر میں، لیکن موبائل جو ہے یہ ایسی چیز ہے، کتنی عزتیں ختم کر دیتا ہے، کتنی محبتوں کا قتل کر دیتا ہے۔ وہ خاتون، میں کسی کا وہ نہیں چاہتا کہ بے عزتی و توہین ہو، صرف عبرت کے لیے میں ذکر کرتا ہوں۔ سوال اس نے اس لیے بھی نہیں کیا تھا کہ اپنے شوہر کے لیے کچھ غلط جملے یا کچھ بد دعا کرے، لیکن صرف اس لیے کہ دل میں جو کھٹائی آئی ہے، جو کڑوائی آئی ہے، کڑواہٹ آئی ہے، اس کو ختم کیسے کروں؟ میرے دل میں بڑی کڑواہٹ آئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ ہم نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ موبائل کو جب پھر ہم نے اس کی موت کے 2-3 دن بعد اوپن کیا تو وہ بھیانک چیزیں تھیں جو ہمیشہ وہ مجھ سے چھپائے رکھتا تھا، اور وہ غلاظتیں تھیں جس کو ذکر نہیں کر سکتے۔ تو تمہارے قریبی رشتہ دار، تمہاری بیوی تم سے بدظن ہو سکتی ہے صرف ایک آلے کی وجہ سے۔ تو سوچو کہ اللہ کے حضور جا رہے ہیں جو قادر مطلق، ایک آن کے لیے بھی غافل نہیں ہے ہماری حرکتوں سے، اس کے سامنے پھر ہماری شرمندگی اور ذلت کا کیا حال ہوگا؟ یہ سب چیزیں پاک و صاف تو رکھیں۔ کئی لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے ڈائریوں میں لکھ رکھا تھا، موبائل آنے سے پہلے کے حالات ایسے تھے، وہ گناہ بھی لکھتے تھے، نیکیاں بھی لکھتے تھے، پتہ نہیں ایسا کیوں ماحول تھا، لیکن جب ان کے ہاتھ، ان کی ڈائریاں دوسروں کے ہاتھ لگی تو زندگی بھر کمائی ہوئی عزت ختم ہو گئی۔ دل پاک رکھو کہ اللہ کے حضور جانا ہے، اور یہ باقی دنیاوی چیزوں میں شاید تمہارا موبائل ہو، کمپیوٹر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو پاک رکھو کہ تمہاری عزت برقرار رہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ کس وقت تمہاری موت آ جائے۔ اتنا بھی تمہارے پاس مہلت نہیں ہوتی کہ تم پاسورڈ چینج کر لو، اتنی بھی مہلت نہیں آتی کہ تم کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر لو، کچھ چیزیں صاف کر لو۔ میاں، ہم نے ایسے ایسے اوقات دیکھے ہیں کہ کلمہ پڑھنے تک کی فرصت نہیں دی جاتی۔ یہ ساری چیزیں تو دور کی بات ہیں۔ اس لیے اللہ کے حضور جانے کی پہلے سے تیاری رہے، ناگہانی موت، اچانک موت آ کر ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل نہ کرے۔ ان مختصر سی چیزوں کے لیے اپنا سارا کچھ قربان نہ کرنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کا جو محور ہوتا ہے وہ ایک آیت کے اوپر ہوتا ہے، قل متاع الدنیا قلیل۔ غوث پاک کے اکثر خطبوں کی آیت یہ ہے، اے محبوب آپ فرما دیں کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینے والا ہے۔ آپ کو ایک اندازے کے مطابق بتا دوں میں، حساب کتاب ہو جائے گا قیامت کے دن، برسوں لگیں گے، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، کئی 100 سال بلکہ ہزاروں سال کے بعد سب سے اخیر میں جو جنت میں آئے گا، سب سے لاسٹ، جس کا حساب کتاب ہونے میں کتنے سال لگ گئے پتہ نہیں، یا دوزخ میں عذاب سہ کر کے آیا، لیکن سفارش یا شفاعت پر اخیر میں آ گیا۔ سارے جنتی جنت میں براجمان تھے، لاسٹ مومنٹ پر جو بندہ آیا، حدیث میں ہے وہ جنت میں داخل ہو کر اپنی سیٹ پوچھ رہا ہے، اپنا محل پوچھ رہا ہے کہ میرا کہاں ہے۔
ظاہر سی بات ہے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے، ان کی مزاریاں، ان کے دیوان لگے ہوئے ہیں، ان کے خدام ان کے ارد گرد حوریں، ان کے زر و جواہرات سے بنے ہوئے ہیں محلات، چمک دمک ساری چیزیں، لیکن سب سے اخیر میں آنے والا جنت میں وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میری جگہ کہاں ہے. ہر جگہ ڈھونڈا تو سب فل تھا، سب فل تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اے مولا، تو نے مجھے جنت میں داخل تو کر دیا، سب سے اخیر میں آیا صحیح، میرے لیے جنت میں کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھتا ہے، خود فرماتا ہے اے بندے تو سب سے اخیر میں آیا، کیا تو اس بات سے خوش ہوگا کہ جس دنیا سے تو آیا ہے، جس دنیا سے تو آیا ہے اس دنیا کے برابر کا ایک محل دے دوں؟ اللہ ہو سب سے اخیر میں آنے والا وہ کہتا ہے کہ اے رب ذوالجلال، یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے اور تیرا رحم تو اور بھی بلند ہے، تیرا کرم اس سے بڑھ کر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے جس دنیا سے تو آیا ہے کیا اس کے مثل 2 گنا بڑا ایک محل تجھے جنت میں دے دوں؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ رحمان تیرا فضل بلند ہے، میں اتنے کا اہل نہیں ہوں. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عطا کو، اپنی عطا کو بڑھاتا جاتا ہے، یہاں تک فرماتا ہے کہ جس دنیا سے تو آیا ہے اس کے 10 گنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں. وہ شاداں و فرحاں رقص کنا ہوتا ہے جنت میں کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی چیز مجھے عطا کرے گا. اور پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں اسے لے جاؤ، جس دنیا کو یہ گزار کر کے آیا ہے اس دنیا کے مثل 10 گنا بڑا محل اسے جنت میں دیا جائے. اب جنت کتنی بڑی ہے اس کا تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی نہیں ہے. ایک بندے کو جب اتنی بڑی جگہ دی جا سکتی ہے تو پھر انبیاء کا مقام کیا ہے، صحابہ اولیاء تابعین کا مقام کیا ہے، اور متقین کا مقام کیا ہے، انہیں کیا کیا دیا جائے گا سوچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے فرمایا گیا نا کہ جنت وہ ہے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آئے. تم کس چیز پر اس کو قیاس کرنے لگ گئے، کمپیئر کرنے لگ گئے؟ 7 اسٹار ہوٹل پر، 5 اسٹار ہوٹل پر کہ جتنی سہولیات یہاں تھی وہ جنت میں ملیں گی. جو تمہارے ذہن میں آ گئی چیز وہ جنت نہیں، اس سے بہت بلند ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات میں نے کیوں رکھی کہ اللہ نے کیا یہ سچ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ عیش کیا ہوا آدمی، سب سے زیادہ عیش کیا ہوا آدمی جو ہر نعمت یہاں چکھ چکا ہوگا، ہر نعمت چکھ چکا ہوگا، وہ چاہے 5 اسٹار ہو، 7 اسٹار ہو، یا بادشاہوں کے محلات ہوں، ہر لذیذ غذا کھایا ہوا ہو، ایسا شخص وہاں پر قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے صرف جنت کی چلنے والی ہوا دکھائی جائے گی یا خوشبو بتائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اہل محشر کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا کی ہر لذت، ہر نعمت چکھ لی تھی، دنیا کا سب سے عیش کیا تھا، تیرا وہ عیش اور تیری دنیا کی وہ ساری لذتیں جس کو تو نے مال سے حاصل کیا، ہر طرح کا آرام، وہ بلند تھا یا جنت؟ وہ بندہ کہے گا میں جو زندگی گزار کر کے آیا اس طرح کی 100 گنا زیادہ زندگیاں دی جاتی تو وہ ہیچ ہیں جنت کی صرف ایک خوشبو پر، اس لیے کہ اس میں جو لذت ہے میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں پائی. میرے عزیزوں یقین تو کرو اللہ نے جو فرمایا دنیا کا سامان تھوڑا ہے، بل آخرت خیر لمن اتقی، آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرا، پرہیزگاری اختیار کیا. کتنا حاصل کر سکو گے مجھے بتاؤ، کتنا جمع کر سکو گے، کتنا حاصل کر سکو گے؟ پوری زندگی جوخم میں ڈال لو. پھر بھی آج کے دور میں حالات ایسے ہیں
کہ ایک گھر شہر میں بنا نہیں پاؤ گے، چلو بنا بھی لیا اور بلندی پر چلے گئے، اور بلندی پر کہاں تک پہنچ سکو گے؟ اتنی تمہاری حیثیت نہیں آ سکے گی کہ تم اپنی دل کی دھڑکنوں کو تھوڑا اور بڑھا سکو، نہیں روک، ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اسی لیے اس بات کا یقین کر لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بلند ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی بہت چیزوں کا یہاں عیش قربان کرنا چاہیے۔